دوستوں بک کارنر میں حاضر ہوں. روزمرہ کی نفسیات ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے لے کر. صادقہ نصیر صاحبہ کی کتاب ہے, پچھلے کچھ دنوں سے میرے مطالعے میں رہی اور میں نے سوچا کہ اس کتاب کے اوپر ڈسکشن ہونی ہی چاہیے. بڑی ونڈرفل, بہت ہی ریمارکیبل موضوعات پر انہوں نے لکھی ہے کتاب. میں آپ کو تمام کم و بیش کوشش کروں گا کہ موضوعات پر بات کروں کہ اس کتاب میں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تھوڑی سی بات پہلے میں صادقہ نصیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. صادقہ نصیر جو ہے وہ بیسیکلی لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور بعد میں پھر کوئٹہ چلے گئیں, چونکہ ان کے والد جو ہیں وہ فضائیہ کے ملازم تھے اور کچھ عرصے 2-4 سال کوئٹہ میں رہنے کے بعد پھر وہ کراچی آ گئیں. کراچی میں ہی ان کا سارا تعلیمی دور گزرا, وہیں انہوں نے پرائمری سیکنڈری اسکولنگ کی, وہیں انہوں نے یونیورسٹی کی. سائیکالوجی میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے تو سائیکالوجی پڑھا انہوں نے. فلاسفی میں بہت ان کا انٹرسٹ ہے, سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا اور پھر یہ واپس لاہور چلے گئی فیملی کے ساتھ. لاہور جب چلے گئیں تو وہاں جا کر انہوں نے CSS ایگزام پاس کیا اور اس کے بعد پھر یہی اپنے جو منسٹری تھی پنجاب کی اس میں وہ ملازم ہو گئی اور اسپیشلی وہ پھر سائیکالوجی پڑھانے لگی. اچھا, اس دوران بھی رکی نہیں, کلینکل سائیکالوجی میں مزید تعلیم حاصل کی اور اس کی اسپیشلسٹ بنی اور اس دوران وہ پڑھاتی بھی نہیں اور کتاب بھی لکھی بچوں کی سائیکالوجی پر. 1999 میں وہ کینیڈا آ گئیں میرا خیال ہے شادی کے بعد, اور پھر جب سے کینیڈا میں ہیں, کینیڈا میں منسٹری آف چلڈرن اینڈ یوتھ سائنسز کے لیے کام کرتی رہیں. زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے کام کیا, آٹسٹک بچوں کے حوالے سے کام کیا. اچھا, لٹریچر کا بھی بہت شوق ہے انہیں, تو جناب شارٹ سٹوریز اور نظمیں بھی لکھتی رہیں. اس دوران کئی ایک کتابیں آئیں. ایک تو یہ بک آئی ان کی پہلے نام کی موت, یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور اس میں بھی زیادہ تر ایسے موضوعات ہیں جو بیسیکلی سائیکالوجیکل ایشوز ہیں اور اس کی کیا مینیفیسٹیشن سوشلی سامنے آتی ہے, یا جو بھی ایشوز ڈومیسٹکلی یا جو بھی اس کے اوپر انہوں نے شارٹ سٹوریز لکھی, بہت خوبصورت. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے نظمیں بھی لکھی, تو سورج کے ساتھ رقص ان کی کتاب آئی تھی جس میں ہائیکوز بھی تھیں اور نظمیں بھی تھیں. یہ کتاب جو ہے روزمرہ کی نفسیات, یہ کتاب آج ہم ڈسکس کر لیں گے. اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سارے ایسے آرٹیکلز شامل ہیں جو انہوں نے ہم سب کے لیے لکھے, کیونکہ اس دوران وہ لکھتے رہیں مستقل, یعنی وہ سبرنگ کے لیے اور تخلیق کے لیے اور کئی ایک رسالوں کے لیے لکھتی رہیں. یہ جو کتاب تھی اس کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے آرٹیکلز لکھے جو ہماری عمومی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور موضوعات اتنے ریمارکیبل ہیں کہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی انہیں ڈسکس ہونا ہی چاہیے. خصوصاً دیکھیے کچھ موضوعات تو ایسے تھے, مثلاً خاندان کیا جرم سازی کی فیکٹریاں ہیں, یعنی کتنا, دیکھیے ذرا غور کیجیے گا. انہوں نے براہ راست خاندان کے اس پورے کے پورے اسٹرکچر کے اوپر جو ایک ہماری جو ایک ادارہ ہے اس پر بات کی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کہ یہ جو حسد ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ انسانی شخصیت کا پرابلم ہے یا پھر یہ کوئی مینٹل ایشو ہے, یا پھر کچھ بہت ہی امپورٹنٹ موضوعات جیسے کہ خواتین کے اندر مینوپاز کے دوران کیا بیہیویئر چینجز آتے ہیں اور اس کے کیا ایفیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں, اور شادی کا بندھن ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں, شادیاں مطلب ایسے موضوعات جو بڑے سائیکالوجیکل سائنٹیفکلی انہوں نے ڈسکس کیے. میں آپ سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہر ٹاپک کے حوالے سے کروں گا اور اس پر ہم بات کر لیں گے. اچھا, اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک اور تھوڑا سا ایک موضوع ہے جس کو میں ٹچ کر لوں اور پھر میں اس کتاب پر آتا ہوں. یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے کچھ بے تکلف سے دوست ہیں کالج کے, ان کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ کے, اس میں یہ خط شیئر ہوا تھا اور میں نے اسے پڑھا اور بڑا محسوس کیا اسے. میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ اس میں ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ لوگ جو ٹریڈیشنل خدا کے کانسیپٹ پر یقین نہیں رکھتے, یعنی مذہبی لوگ نہیں ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ اگر جب ان پر ایسا وقت آئے کہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ مرنے والے ہیں تو وہ موت کو کیسے لیتے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس کانسیپٹ تو وہ نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا, وہ تو ایک دوسرے طریقے سے لیتے ہیں. تو ایک صاحب کا خط آیا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پر ڈسکشن کروں گا کہ کیا اس کے بارے میں ویوز ہیں فلاسفرز کے. تھوڑا سا خط سن لیجئے. یہ ان کا خط تھا جو انہوں نے ابھی 9 تاریخ کو لکھا تھا اور انفارچونیٹلی 15 کو پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ایک ہفتے کے بعد ہی. لکھتے ہیں, کیسا لگتا ہے جب معلوم ہو کہ آپ مرنے والے ہیں. میرے خیال میں تو یہ بہت مزے کا احساس ہوتا ہے. کیوریوسٹی یعنی تجسس اس خیال کو جنم دیتا ہے کہ تمام تجربات میں موت جیسا تجربہ آج تک نہیں ہوا. میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پڑھنا پسند تھا. چہرے اور مزاج پڑھتا تھا. تصویریں پسند تھیں, کاغذ پر بنی تصویریں نہیں بلکہ حقیقی جیتی جاگتی تصویریں. مناظر جو خوبصورت ہوں
چہرے جو پیارے ہوں، آوازیں جن میں رس بھرا ہو۔ میں اس سب میں اتنا مصروف ہو گیا کہ لکھنے کا وقت بچا نہ یارا۔ کچھ چیزیں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو اسے کوئی بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا کہ آم کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، ان کی خوبی اور خرابی پلٹ کر ہم تک آتی ہیں۔ اولاد نافرمان ہو تب بھی اپنی ہی ہوتی ہے، گھر کی چھت ٹپکتی ہو تو بھی وہ اپنی ہی چھت ہوتی ہے۔ دوست جانتے ہیں کہ مجھے بلڈ کینسر تھا، یہ بھی تو اپنا ہی تھا۔ کچھ چھتوں کے شگاف تیز بارشوں میں دوبارہ پانی ٹپکاتے ہیں، تب ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کینسر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی تو بات ہے، اب اس کی فکر میں ہنسنا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تصویریں تو ابھی بھی موجود ہیں، مناظر تو اب بھی خوبصورت ہیں۔ مہینہ پہلے خون میں کچھ ناکارہ قسم کی چیزیں نظر آئی تھیں۔ معلوم کرنے کو نکلے تو اندازہ ہوا کہ تباہی آ چکی ہے۔ کمر کی ہڈی نکلوائی، مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو پتہ چلا گھن چکر مچا ہوا ہے۔ AUL نامی لیکیمیا ہے جو بہت نایاب ہے، فی الوقت جس کا علاج کوئی نہیں۔ ہاں اندازے موجود ہیں جن کی بنا پر چند لوگ علاج میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہم ان چند لوگوں میں اضافہ کرنے والے ہیں اور چھت سے ٹپکتے پانی کو بند کرنے والے ہیں۔ جیسے منیر نیازی نے کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ خیر یہ اتنی اہم بات نہیں ہے، زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے 8 دن پہلے علاج شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے اور ہم آج ہسپتال واصل ہوئے ہیں۔ یہ 8 دن ہم نے خوب موج مستی کی، 2 بار مری کی پہاڑوں کا سفر کیا، ایوبیا کو دیکھا، پہاڑوں کی سرنگ میں نمی اور ٹھنڈک محسوس کی، پہاڑ کی ڈھلوانوں میں آگے درختوں پر چڑھ کر منظر دیکھا، یعنی قدرت کی تصویر دیکھی، اوپر سے اترتے ٹھنڈے یخ پانی سے بار بار چہرے کو مس کیا۔ یہ ہفتہ ہمیشہ یاد رہے گا اگر کوئی ہمیشہ موجود ہوا۔ اگر 3 مہینے بچے ہیں تو 3 ماہ ہی صحیح، ہم نہ باز آئیں گے شرارت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ یہ خط انہوں نے 9 اکتوبر کو لکھا اور انفارچونیٹلی ابھی 3 دن 4 دن پہلے یعنی 15 تاریخ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سوال جو آپ کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے اس میں ایک جواب یہ لکھا تھا، 3 لائنوں کو سنا دیتا ہوں اور پھر ہم فلاسفر سے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کے جواب میں لکھا تھا جنہوں نے شیئر کیا تھا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ندیم شیخ ان کا نام ہے، ڈاکٹر ہیں اور بڑے فلاسفیکل مائنڈ ہے۔ عرب کے مذہبی تصورات یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودیزم نے موت کے فنومنا کو سماجی اور پرسنل اخلاقی اصول وضع کرنے کے خاطر خاصا گھمبیر بنا کر بڑا ہی کمپلیکس نفسیاتی مسئلہ ان کے ماننے والوں کے لیے بنا دیا ہے، ورنہ ہندوستانی مذاہب ہندوازم اور بدھا کے یہاں نسبتاً اس کو اتنا پیچیدہ اور خوفناک نہیں بننے دیا گیا۔ رومن فلسفے میں ایپیکیورس اسٹوئسزم نے تو عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 800 سال پہلے ہی ایک سراسر موت کو میننگ لیس فنومنا کہہ کر ریفیوز کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اس کو میں بک کارنر میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ تو لیجئے صاحب میں بک کارنر میں حاضر ہوں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے صادقہ نصیر کی کتاب پہ جائیں گے۔ ایپیکیورس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، تو ایپیکیورس جو ہیں وہ گریک فلاسفر تھے اور یہ تقریباً 250-300 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ انہوں نے ایپیکیورس فلاسفی دی تھی، اس کے فاؤنڈر تھے اور یہ وہی دور تھا حضرت جو ہمارے الیگزینڈر دی گریٹ جو تھے ان کی بات کے اگلے 400-500 سال کا، یعنی یہ پورا ہیلینسٹک پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس دوران ان کی فلاسفی آئی تھی۔ ان کی فلاسفی کا بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ ٹرنکویلٹی تھا، یعنی فریڈم فرام ڈسکمفرٹ، فریڈم فرام پین، یہ تھا ان کا مین پوائنٹ۔ انہوں نے ایپیکیورس بڑے کلیئر تھے بعض معاملات میں۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڈ نے ضرور انسان کو پیدا کیا ہے بٹ ناٹ نیسیسری کہ گاڈ کا ہم سے کوئی تعلق بھی ہے، مطلب اس نے ہمیں ایک نیچرل سائیکل کے تھرو پیدا کر دیا ہے لیکن اس کا ہم پر اب کنٹرول نہیں ہے اور ہمارا اس کی طرف کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں ہے، کائنات میں ہے، ہم اپنی کائنات میں ہیں، اس لیے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یعنی بڑے مٹیریلسٹک فلاسفر تھے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہ تو گاڈ کا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے اپنی فلاسفی میں نیچرل ایتھکس کے حوالے سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی ایبسولوٹ پاور ہے اور اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈسکمفرٹ اور پین کو اوائڈ کیا جائے لائف کے اندر، اور موت جو ہے بالکل بیکار سی چیز ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا چونکہ ایتھیکل فلاسفی تھی اور ایپیکیورزم کو ہم الگ طریقے سے لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ایپیکیورزم کا مطلب یہ ہے کہ سب پلیزر اور بالکل انجوائے کرنا ہے زندگی کو، اس میں جناب بغول کیسے دولت کمانی ہے اور اچھی گاڑیوں میں گھومنا ہے اور خوب شراب پینی ہے اور عورتوں میں رہنا ہے، یہ نہیں تھا ایپیکیورس کا مطلب۔ ایپیکیورس نے کہا تھا کہ اصل میں فریڈم فرام پین، ایک موڈسٹی کی بات کی تھی، کچھ ایسی باتیں کی تھی جو بہت ہی
بہت ہی سمپل سی تھی. مثلاً ان کے 4 پوائنٹس تھے جس کو ہم ٹیٹرافارمیکوسا کہہ سکتے ہیں ایپیکورس کی. انہوں نے کہا تھا نمبر 1 ڈونٹ فیئر گاڈ, نمبر 2 ڈونٹ فیئر ڈیتھ, نمبر 3 گڈ از ایزی ٹو obtain اینڈ بیڈ از ایزی ٹو انجوائے. اب ان چاروں پوائنٹس کو دیکھ لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ فیئر گاڈ. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو گورننس ہے گاڈ کی, اس نے اصل میں ایک پورے کی پورا فیئر ڈیولپ کر دیا ہے. اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتا ہے. صدیاں گزر گئی اور آج کا بھی دور آ گیا. کبھی بھی خدا نے کچھ ایسے معاملات, وہ اپنی کائنات میں مست ہے اور انسان اپنی کائنات میں مست ہے, وہ کبھی انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں آپس میں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ڈونٹ فیئر ڈیتھ سے پہلے وہ جاتے ہیں, کہتے ہیں گڈ از ایزی ٹو obtain, یعنی اچھی وہی چیز ہے جو آسانی سے مل جائے. زیادہ تگیدوں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, شہرت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, یا کسی بھی چیز کے اوور ویلم کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کے پاس سے خوشی اور آپ کے پاس سے مسرت نکل جائے گی, آپ کے پاس سے پین آ جائے گا. تو ایک ہی پوائنٹ تھا گڈ از ایزی ٹو obtain, ہر وہ چیز اچھی جو آسانی سے مل جائے. بیڈ از ایزی ٹو انجوائے, ہر وہ چیز بری ہے جو آسانی سے آپ انجوائے کریں. اس کے اندر obtain اور انجوائے کا ڈفرنس ہے. یعنی وہ چیز جو بیڈ ہے, بری ہے, جو آسانی سے آپ کو انجوائمنٹ دے. اب وہ چاہے سیکچویلٹی ہو, چاہے وہ دولت کے پیچھے بھاگنا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو, اسٹیٹس کے پیچھے دوڑنا ہو, ہر وہ چیز جس کا خیال فوراً آ جائے اور اس کے پیچھے آپ دوڑنے میں لگ جائے اور اس کو انجوائے کرنے لگیں, تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں پرابلم لے کر آئے گا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ڈیتھ کے حوالے سے, کہتے ہیں ڈیتھ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا ایک سمپل پوائنٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ سے ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ الائیو ہیں تو آپ کے پاس ڈیتھ نہیں ہے. آپ کو کسی چیز کا ایکسپیرینس جب نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ڈر کیوں رہے؟ اور جب آپ کے پاس ڈیتھ آتی ہے تو آپ کے پاس زندگی نہیں ہوتی ہے, تو پھر آپ کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نان ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں, تو پھر آپ ڈر کس سے رہے, کیونکہ آپ تو ہوں گے ہی نہیں. تو ان دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ اور لائف کا آپس میں بالکل کاؤنٹر کنیکشن ہے. تو زندگی میں ڈیتھ سے ڈرنا فضول سی بات ہے, اور موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا, تو پھر ڈیتھ کا خوف کیسا؟ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈیتھ سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک ایسٹریکسیا یعنی فریڈم فرام فیئر کی ایک پوری فلسفی دی, اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ صاحب ایبسنس آف پین امپورٹنٹ ہے, زندگی کے اندر پین نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ ان کی بنیادی فلسفی تھی. اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آبجیکشنز بھی آئے. مثلا تھامس نیگل نے اس کے اوپر لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل سی بات ہے کہ ہم یہ بات کہہ دیں کہ صاحب چونکہ ہمیں ڈیتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہونے والا اس لیے ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا مگر ہمیں اس کا خوف ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے, فرض کریں اس کی بیوی یا کوئی عورت ہے, اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے, تو فیلنگ تو ہے کہ وہ بے وفائی کر رہا ہے لیکن ثبوت نہیں ہے یا وہ چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن خوف آ گیا ہے. تو یہ جو خوف ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. یا فرض کریں کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت ہی کیٹاسٹرافک قسم کا, اور وہ بالکل ہی ایک انفینٹائل اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے, تو اس کا ایک خوف ہے. یا پھر بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈیولپ ہو گیا, تو ایک خوف آ گیا. تو ایکسپیرینس اب تو نہیں رہا لیکن اس کا خوف رہ گیا ہے, تو وہ خوف کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خوف تو رہتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری ایک فلسفی دی ہمارے تھامس نیگل نے, اور انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ڈیتھ ڈیپریویشن آف ڈیتھ, ہاؤ ٹو ڈیپریسیشن کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو پورا سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں ڈیتھ ہمیں کیا فیئر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ کا فیئر ہمیں اس لیے آتا ہے کیونکہ گڈ چیز نکل جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے, کیونکہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں جو گڈنس ملی ہوئی ہے, جو زندگی میں ہمیں ایک پوری کی پوری ایک تمام ایسنس ملا ہوا ہے جینے کا, خوش رہنے کا, زندگی انجوائے کرنے کا, یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس کا اصل میں ہمیں فیئر ہوتا ہے. ہمیں فیئر اس کا نہیں ہوتا کہ ڈیتھ سے کیا ہونے والا ہے, ڈیتھ کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہمیں فیئر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ملی ہوئی ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے. اس کے بعد ایک اور فلاسفر کا ذکر آیا لیوکریٹس کا. لیوکریٹس جو تھے وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آس پاس کے دور کے تھے. ان کی ایک مشہور کتاب تھی ڈیررم نتورا. ڈیررم نتورا ایکچولی ایک نظم تھی اور اس میں ساری ایپیکورس فلسفی کا ہی ذکر تھا. خصوصاً تیسرا چیپٹر جو تھا اس کے اندر انہوں نے اسی حوالے سے بات کی ہے, ڈیتھ کے حوالے سے کہ فیئر آف ڈیتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے ایک اور حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ فیئر آف ڈیتھ آپ کو کیوں ہے, اس لیے کہ آفٹر دا برتھ
آپ اس خیال سے ہیں کہ آپ کی ایگزسٹنس چلی جائے گی، تو پھر آپ کو اس بات کا بھی سوچنا ہی پڑے گا کہ بیفور دا برتھ آپ کہاں تھے۔ بیفور دا برتھ کا اگر آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ بقول کیسے آپ شیکسپیئر کے دور میں نہیں تھے تو نہیں تھے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ بعد میں نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جب آپ کو اس کا دکھ نہیں ہے تو پھر آپ کو آنے والے کا دکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ان دو ایکسٹریمز کو سامنے لے کر آئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ صاحب اس حوالے سے دیکھیے، تو یہ ایک بہت لمبی ایک طویل بحث ہے کہ فیئر کس چیز کا ہے، اور اس طرح سے یوں بات بنی ہے۔ مگر یہ جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے پلیز ایک طرح کا پلیجر کا اور زندگی کو انجوائے کرنے کا، وہ بہت سے ایسے جو فلاسفرس ہیں جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ کو جو مونوتھیزم کے ہیں، کرسچینٹی اور ہمارے کرسچینٹی اور اسلام اور جودائزم کا، یا پھر ہندوازم اور بدھازم کا جو ہندوستانی کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر جو سول اور باڈی کا جو الگ الگ رکھنے کا کانسیپٹ اس کو نہیں فالو کرتے ہیں یا اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ڈیتھ کو کوئی بہت بڑا فنومنا سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اٹس ناٹ ورتھ وائل ٹو تھنک ایون اباؤٹ اٹ، آپ ہر ایک لمحے کو انجوائے کریں، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اینی وے، یہ ایک پوری فلاسفیکل ڈسکشن ہے، مجھے امید ہے کہ دوست اس کے اوپر سوچیں گے اور بات کریں گے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اور ذرا سے اس کتاب پر بات کر لیتے ہیں، سعد خان نصیر کی روزمرہ کی نفسیات۔ اس کے کچھ میجر ٹاپکس ہیں، اس میں میں ڈسکشن کر لوں گا، اور پھر آپ دیکھیے یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک دوستوں، بک کارنر میں حاضر ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے روزمرہ کی نفسیات، سعد خان نصیر کی۔ سعد خان نصیر جو ہیں یہ اوٹوا میں ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، اور اکثر و بیشتر ہم سب میں لکھتی رہتی ہیں۔ اس میں کچھ آرٹیکلس ان کے ہم سب میں چھپے بھی تھے، اور اس کی بھی کلیکشن ہے یہ، اور اس کے علاوہ بھی ایک ریزن ہے اس کتاب کی۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ڈاکٹر خالد سہیل، جو ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور رائٹر ہیں، آپ تو جانتے ہیں، ہیومنسٹ ہیں، اسکالر ہیں، ان کے اس کے اوپر کمنٹس ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ انہوں نے خود سعد خان نصیر کے بارے میں بڑا اچھا کھل کر لکھا، اور یہ بھی کہا کہ جو سائیکالوجی جیسی ایک کمپلیکس سائنس ہیومن مائنڈ کی ہے، اس کے اوپر بہت ہی عام فہم انداز میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور جس حد تک بھی لوگ سمجھ سکے اتنا اچھا ہے، اتنا ضروری بھی ہے۔ تو یہ خاص پوائنٹ ہے جو انہوں نے اس کے بیک فلیپ پہ لکھا ہے، اور انہوں نے، ہماری سعد خان نصیر نے اس کا پورا خیال رکھا کہ اس کو بہت ہی سادہ زبان میں لکھا۔ اچھا، اور موضوعات بڑے اہم ہیں۔ یہ کتاب اسی سال چھپ کر آئی ہے، لاہور میں چھپی ہے، ماورا پبلشرز نے چھاپی ہے، اور اس کا انتساب وہ لکھتی ہیں کہ جو انسان کی وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں پھیلتی اور بڑھتی بدسکونی کے نام، یہ بھی بڑا عمدہ نقطہ ہے، کہتی ہیں بدسکونی کے نام، یعنی یہ جو ساری کی ساری بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو سارا کا سارا انارکی پھیلی ہوئی ہے، اس کے نام جو انسان کی فطرت کے تاریک گوشوں سے نکل کر دنیا میں افراتفری اور خوف کی صورت میں نقص امن کا استعارہ ہے۔ ایک بڑا نقطہ ہے۔ اچھا، آگے پھر اس کتاب میں وہ تعارف میں لکھتی ہیں سعد خان نصیر، وہ کہتی ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی دو اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کبھی بھی انہوں نے آرٹیکلس لکھے، اس پر اکثر و بیشتر یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا ہے، کوئی سائنٹیفک پوری ریسرچ شامل ہے، یا یہ محض آپ کا خیال ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ اس میں یہ بھی ہوا کہ اکثر و بیشتر مضامین میں آپ نے ایک خاص، یعنی جن لوگوں نے ان کے مضامین پڑھے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے عمومی طور پر کہا کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ایشو ہے، اور پرسنالٹی کے یہ موضوعات ہیں۔ اصل میں لوگوں کا جو جن کے آرٹیکلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کریکٹرسٹکس ہوتی ہے لوگوں کی، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی پرسنالٹی اس کی ڈس آرڈر ہو، یا وہ سائیکوپیتھ ہو، یا وہ ڈس فنکشنل ہو، بلکہ بہت سے ویریئنٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک الگ الگ کریکٹرسٹکس کے انسان پائے جاتے ہیں، وہ الگ الگ طریقوں سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان دو نقطوں کو خاص طور پہ اپنے اس کتاب کے پیش لفظ یا تعارف میں کور اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا نہیں ہے، ایک بات انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ میں نے ڈیٹا کا خیال نہیں رکھا، لیکن انہوں نے سائنس کی بنیادی نقطے یعنی مشاہدے کا خیال رکھا، اور ظاہری بات ہے ان کا ایک طویل ایکسپیرینس ہے کلینکل سائیکالوجی کا، اور ایک بڑا مطالعہ ہے، ماسٹرز کیا ہے اور بعد میں سب اسپیشلائزیشن کیا ہے، تو ایک بہت اچھی ڈیپتھ ہے ان کی جو نظر آتی ہے آرٹیکلس پڑھتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر کے علاوہ ویریشن والی بات بھی صحیح ہے کہ وہ بھی بہت اہم باتیں ہیں جو انہوں نے کنسیڈر کی ہیں، اور اس لحاظ سے ڈاکٹر خالد سہیل کا پھر وہی مضمون ہے اس کے اندر کہ انہوں نے بتایا کہ سعد خان نصیر کس خوبصورتی سے مضامین کور اپ کر رہی ہیں اور کتنے اچھے موضوعات
ٹچ کر رہی ہے. اچھا موضوعات پر آ جائیے. اس کتاب کے اندر کل ملا کر کوئی 20-22 ٹاپکس ہیں, کل ملا کے 21 ٹاپک ہیں, اور میں ایک کے بعد ایک کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر ٹاپک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تعارف کرا دوں. پہلا جو موضوع ہے وہ ہے مشاہدہ باطن. اچھا یہ جو موضوع ہے وہ اس میں کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر جب کبھی بھی ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں, ہیومن سائیکالوجی کے ہیومن کانشسنس کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں 2 پوائنٹس رکھنے چاہیے ذہن میں. ایک چیز کہلاتی ہے انٹرسپیکشن اور ایک کہلاتی ہے ایکسٹرسپیکشن. انٹرسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل ویژن, آپ کے اپنے بارے میں, خود کے بارے میں جاننا, اس کو انٹرسپیکشن کہتے ہیں. ایکسٹرسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ انٹرسپیکشن کے بارے میں ہے. انٹرسپیکشن کے حوالے سے آگے جا کر کہتی ہیں کہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے سیلف ریفلیکشن اور ایک ہے سیلف ریمینیشن. سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اپنے بارے میں اپنا سیلف انالیسس کر رہے ہیں تو پازیٹیو جو امپریشنس ہیں ان کو سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں. یعنی یہ بہت حد تک صحت مندانہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, تو اس کی آپ ایک پازیٹیو ایکسپریشنس کو اندازہ کر لیتے ہیں, اس کے پازیٹیو کیریکٹرسٹکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوں اس کی ایک انٹرپریٹیشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو سیلف ریمینیشن ہے, سیلف ریمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایب نارملی ایک نگیٹو اپنی کرٹیسزم میں پھنس کر رہ جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں, کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہی پھنسے رہتے ہیں, اور وہ ایک آبسیسو بیہیویئر بن جاتا ہے. اس کی وجہ سے اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, اس قسم کے ایشوز سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ڈسکس کیا, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سیلف ریمینیشن سے نکلنا ضروری ہے اور کیسے آسانی سے نکل سکتے ہیں. اچھا اس کے خاص بات اور بھی ہے اس والے چیپٹر کی کہ اس میں انہوں نے جب یہ آرٹیکل ختم کیا تو ایک نظم اپنی لکھی, اور اس نظم میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی, پورے کے پورے اسٹرکچر کو نظمی انداز میں لکھا. انہوں نے لکھا کہ شروع میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ کیا ریزنز تھے جو انہیں اپنی ذات کے اندر محسوس ہوئے. یعنی ایک بڑے بایوگرافیکلی انداز میں انہوں نے نظم لکھی, جیسے کہ ایک ظاہری بات ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک فرد کی اندرونی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا کہ کس طرح سے کہ آئینہ خانہ باطن کچھ گمان تھے جو شور دنیا میں دب گئے, جو کارگار زیست میں مدھم ہو گئے, ہر کوئی میرے وجود کا انکاری میرے ذات سے گریزاں, یعنی ریزن بتا رہی ہیں, میرے ولولے تمام ہستی کے نہ جانے کہاں چلے گئے, میرا وجود عدم اعتماد کے اندھیرے میں گم ہو گیا, میں نے خاموشی سادھ لی چپ سی ہو گئی. یعنی کس طرح سے اس کے ریپرکشنس اور کانشیس کنسیکوینسز ڈیولپ ہوئے جب میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئے. پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھتی ہیں, کہتی ہیں اس خاموشی سے مجھے سرمستی ملی اور میں نے چپ رہنا سیکھ لیا, یہ خاموشی مجھے تنہائی میں لے گئی. اب بتا رہے ہیں کس طرح سے وہ اس میڈیٹیشن میں گئیں اور اس کو انالائز کیا, اور اس میڈیٹیشن میں جا کر انہوں نے کس طرح سے ایک پوری کی پوری کیفیت میں نکلیں, اور پھر کریٹیوٹی میں, اور یعنی ایک وقت ایسا ہے کہ جسے کہتے ہیں نروان مل گیا, اور وہ سمجھ گئی کہ کہاں سے پرابلم آ رہا ہے. اور پھر آگے جا کر لکھتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عقل نے ان کو تھام لیا اور اس نے کہا تمہارے ذہن محل کی سیر کراؤں. میں چونکی اور چوکس ہو کر اپنا ہاتھ اس کو دیا, اس نے مجھ کو تھام کر طلسم کدہ ذات کی سیر کرائی, جو میرا ہی ذہن تھا, ہر طرف وزڈم کے موتی پیڑوں پر لگے ہوئے تھے. تو یہ پوری ایک نظم کے انداز میں انہوں نے اس کی پوری ایک شکل بتائی کہ کس طرح سے ایک پورا یہ جو فنومنا ہے جس کو ہم انٹرسپیکشن کہتے ہیں, سے کس طرح سے آپ سیلف ریفلیکشن سے گزر کر سیلف ریمینیشن سے ہوتے ہوئے, کس طرح سے میڈیٹیشن کے ذریعے سے, کس طرح سے رائٹنگ کے ذریعے سے, کس طرح سے ڈائری کے فارم کے اندر آپ پورا کیتھارسس کر کے خود اپنی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں, تو کس طرح سے آپ ایک نئی شکل ڈیولپ کر لیتے ہیں. یہ چیپٹر بہت خوبصورت ہے, پڑھنے کے لائق ہے. دوسرا چیپٹر جو ہے وہ اوسط ذہانت کے لوگوں کے عمومی رویے اور خصائل. یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا. اس میں انہوں نے بات شروع کری بالکل جسے کہتے ہیں بیل کرو سے, اور بتایا کہ ایک بیل کرو کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے سائنس کی ہماری دنیا میں, اور اس بیل کرو کے تھرو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک جرنل آئی کیو پایا جاتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ 95% آئی کیو جو ہے ہماری ہیومن پاپولیشن کا وہ فرام 70 to 130 کے درمیان ہوتا ہے. اب اس آئی کیو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر میڈیوکرس ہوتے ہیں, یہ اوسط درجے کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان سب میں کم و بیش کچھ ہی خوبیاں ہوتی ہیں جو بڑی ایک جیسی ہوتی ہیں. یعنی یہ بڑے اوسط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے فالوورس ہوتے ہیں, یہ دوسروں کی آئیڈیالوجیز کو فالو کرتے ہیں, یہ دوسروں کے دیے ہوئے روایتی دنیا کے تمام آبجیکٹس کو پورے کر رہے ہوتے ہیں, وہی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر
لاد دی جاتی ہے، وہی جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح چپ چاپ دوسروں کے کہے ہوئے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر زندگی میں نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کسی چیز پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، وہ میڈیوکرس ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ 95% جو زندگی کے اندر صرف چیزوں کو فالو کرنے کے لیے اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک سائیکل کے تحت زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں. ان سے آپ کسی بڑی چیز کی توقع نہیں کر سکتے، وہ کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے، کوئی نیا آئیڈیا دے نہیں سکتے، وہ کرٹیسائز کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، وہ بس اسی طرح سے گزار لیتے ہیں. یعنی انہوں نے بڑی مزیدار سے اس کے بارے میں ایک پورا نظریہ ہے دیا کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں نقل بمقابلہ عقل، آگہی بمقابلہ آگہی، معلومات بمقابلہ علم. تو ایسے میں حل شدہ پرچے جات بمقابلہ کتاب، یعنی وہ شارٹ کٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دولت کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی دی ہوئی آئیڈیالوجی پہ سر جھکا کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلیجیس آئیڈیالوجی ہو، ان کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہبی لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بس یہی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کا مینجمنٹ بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دانشوروں کی صحبتوں میں بیٹھیں، کتابیں پڑھیں اور فوک وزڈم دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں اور فلسفی دیکھیں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ وہ کیا چیز مس کر گیا. اسی طرح ان کی کتاب کا اگلا چیپٹر جو ہے اس میں یہ کہتی ہیں زندگی کا عدم توازن. یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. اس چیپٹر میں جو 3rd چیپٹر ہے اس میں بتاتے ہیں کہ زندگی میں تمام آسائشیں آنے کے باوجود بھی وہ کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ سیڈنس اور یہ ایمٹینس مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگیوں میں عدم توازن ہے. 2 ایکسٹریمز کے درمیان لوگ رہ رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سوشل، ریلیجیس، اکنامیکل، کلچر، ٹیکنالوجیکل ایکسٹریمز میں رہ رہے ہیں، جو بلائنڈلی دوڑتے چلے جا رہے ہیں. وہ زندگی کے بیلنس کو لاس ہے ان کے لوز کرتے جا رہے ہیں. اور ان ایکسٹریمز کی رہنے کی وجہ سے اس پوری جو کنزیومر سوسائٹی کے اندر وہ زندگی کا توازن قائم نہیں کر پاتے ہیں. اور جب نہیں قائم کر پاتے ہیں تو پھر اسی لیے انگزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کے بعد کا چیپٹر جو ہے وہ ہے ذہنی صحت اور جسمانی صحت کا تعلق. اس میں انہوں نے مائنڈ اور باڈی ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ سک باڈی جو ہوتی ہے سک مائنڈ کے طور پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یا سک مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سک باڈی کی شکل میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اس میں زیادہ تر انہوں نے پہلے ذکر بچوں کا ہی کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں ضروری ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر اور طریقے سے ایکسپریس کر رہا ہے بیہیویئر کو تو اس کی وجہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی فزیکل باڈی کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو اس کنیکشن کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کہتی ہیں نیورولوجیکل اور کوگنیٹیو اور لیک آف ڈیفینس، الرجیز، میڈیکیشن، کئی ایشوز ہو سکتے ہیں جو بچے کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن، سلیپ لیسنس، ADHD یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ٹینٹرم، کنڈکشن ڈس آرڈر ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی بڑوں کے اندر بھی بہت سے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، اس کی وجہ سے ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کنیکشن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے لحاظ سے پھر مینجمنٹ کی بات کی. اچھا، بالکل ایسی ایک اور چیپٹر ان کا حسد، انسانی شخصیت کا منفی پہلو، یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ جیلسی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جیلسی بیسیکلی ایک سیکنڈری ایموشن ہے. پرائمری ایموشن جو ہے وہ انسیکیورٹی ہے. پرائمری جو ہے وہ انسیکیورٹی ہے. اب وہ انسیکیورٹی کاز کیسی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی سوشل ہو سکتی ہے، اکنامیکل ہو سکتی ہے، ایک انڈیویجول انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، ایجوکیشنل انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، آنرشپ کی ہو سکتی ہے، سوشل ایک اپنی نمائندگی کرنا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں کوئی بہت ہی پاپولیرٹی کی ہو سکتی ہے، دولت حاصل کرنے کی ہو سکتی ہے، اٹینشن کی ہو سکتی ہے. یہ تمام انسیکیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ عام انسانوں میں جیلسی پروڈیوس کرتی ہے. پھر وہ جب جیلسی پروڈیوس ہوتی ہے تو اپ ٹو سرٹن لیول تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ ڈومیسٹک لیول سے بڑھ کر ورک پلیس تک پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے آفس سوسائٹی میں شامل ہو جائے تو پھر ایک پیتھولوجیکل سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے. ڈومیسٹک لیول پر انگزائٹی ڈیولپ کرے گی، اسٹریس ڈیولپ کرے گی، ڈومیسٹک فائٹس ڈیولپ کرے گی، ایون ڈیورس تک کر دے گی. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ جیلسی جو ہے وہ کوئی عام بیماری نہیں ہے. جیلسی جو ہے وہ اتنی بری بیماری ہے، اتنی موربڈ ہے کہ باضابطہ ایک آدمی کو کل کر دیتی ہے. کل دا پرسن، یعنی یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کنٹیجیوس قسم کی اور ایک سائیکالوجیکل کینسر ہے جو انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے لوگوں کے اندر، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے. جو پازیٹیو اور جو ہیلدی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ان کا ایک چیپٹر ہے ہمارے جو سابقہ نصیر ان کا سائیکوپیتھ کے اوپر بھی. انہوں نے بتایا کہ سائیکوپیتھ
کے حوالے سے کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے یا گرینڈیوسٹی ہے، یعنی خود کو کچھ سمجھنا، نارسسٹک ہیں اور ساری دنیا کو اپنے پیروں تلے سمجھنا، اور جسے کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈس آرڈرس نظر آتے ہیں، جب بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں سیریل کلر ہو جاتے ہیں لوگ. یہ اس قسم کے تمام جو پرسنالٹی ایشوز ہیں اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سائیکوپیتھ جو ہیں یہ ان کے کیسے بیہیویئر ہوتے ہیں اور کس طرح سامنے آتے ہیں. یہ چیپٹر بھی پڑھنے کے لائق ہے. کچھ اور چیپٹر جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے، میں وہ خاص طور پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں چاہوں گا کہ ضرور پیری فقیری اور گنڈے تعویذ کے کاروبار کی نفسیات پر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے، بہت سے آپ کو لٹریٹ گھرانوں کے اندر بھی ملے گا. یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پیری فقیر پہ یقین کرتے ہیں، عمومی طور پر ریلیجیس گھرانوں کے اندر زیادہ ملتا ہے. یہ ان لوگوں کے اس پر ایمان ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اس کا تعلق مذہب سے ہے ایک طرح سے. یہ پیراسائیکالوجی والی چیزیں بھی ہیں اس میں کچھ، اور اس کے معاملات ہیں ایسے. اس کا تعلق بنیادی طور پہ کہتی ہیں فیئر سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جیلسی سے ہے، اس کا تعلق انسیکیورٹی سے ہے. اس کی ریزن سارے یہی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کرنا اور یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو وہ پیری فقیر کے حوالے سے بھی ان کا آرٹیکل امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو اہم ٹاپک تھا وہ یہ تھا کیا خاندان جرم سازی کی فیکٹریاں ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع لگا مجھے، کیونکہ یہ بڑا کہ ایک خاندان جس کو ہم تقدس کا نشان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ بہت ہی نوبل فیملی ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنی فیملی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آخر بیسیکلی یہ خاندان کس طرح سے ایک کرائم کی فیکٹری بن سکتا ہے. پہلے انہوں نے بتایا کہ کرائم بیسیکلی خود کیا ہے. وہ کہتی ہیں کرائم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا براہ راست تعلق انسانی ذہن کے کیمیکل سے تو ہے، بایولوجیکل فیکٹر سے بھی ہے، اس کا تعلق نیورولوجیکل فیکٹر سے بھی ہے، اس کا تعلق جینیٹک فیکٹر سے بھی ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی ہمارے یہاں خاص طور پر جو ایک فیملی بنتی ہے اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ، ایک لڑکی کا رشتہ جب جاتا ہے، ایک لڑکے کا رشتہ جب کسی لڑکی کے لیے آتا ہے تو وہ دیکھتے کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں سوشل اسٹیٹس کیسا ہے، ایجوکیشن کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، خون اور وہ فضول باتیں. اب اس میں یہ تو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنے نارسسٹک ہیں، کتنے گریڈی ہیں، کتنے لالچی ہیں، کتنے سوشل اسٹیٹس کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں جو وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اکنامیکل بینیفٹس چاہیے. اس طرح سے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی جو ہوتی ہے جس کا رشتہ ہوتا ہے اس کے کان میں شروع سے ہی، یعنی ساس سسر پہ اگر آپ شادی بیاہ کے گانے بھی سنیں گے نا ہمارے ہندوستان پاکستان کے کلچر میں، تو مذاق اڑایا جاتا ہے، لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے. یعنی وہ لڑکی ایک نگیٹو سینس کے ساتھ اپنے سسرال میں آتی ہے، اور سسرال بھی دوسری طرف سے اس کو نگیٹیولی لیتی ہے کہ ہمارے بچے کو پر کنٹرول کر لے گی، ہمارے بچے کو ہم سے چھین لے گی. تو وہ ایک نگیٹو قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. اگر رشتہ داروں میں شادی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جسٹ لائک کہ جسے کہ فلائنگ مونکیز کہتے ہیں کہ ایک دوسرے بچوں کے کانوں میں ددیال ننیال کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اسی قسم کا پیرانویا ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ فیملی میں بعض وقت جائیدادوں پہ اس قدر جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا قتل و خون کر دیتے ہیں. آپ آئے دن خبروں میں سنتے رہتے ہیں آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ پھر یہی خاندان کے یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں شامل ہوتے ہیں تو سوسائٹی کو ٹاکسک کر دیتے ہیں. تو یہ خاندان اس طرح سے کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے اوپر اس طرح سے میں نے کبھی نہیں پڑھا. اسی طرح سے ایک اور موضوع، ایک عورت کی ماہواری کے پورے خاندان پر اثرات. یہ بڑا اہم موضوع تھا، نواں چیپٹر تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے ایک ایسا ہفتہ آتا ہے پیریڈ سے پہلے کا، اس دوران اس کا موڈ چینج ہوتا ہے کیونکہ ہارمون اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. اب اس کے ایفیکٹس اس عورت پہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اگر وہ عورت نارمل ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہے اور جانتی ہے چیزوں کو اور ایک بڑی صحت مند ذہن کی ہے تو وہ تو ڈیل کر لیتی ہے. لیکن اگر وہ ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں ہے تو اس کے شوہر صاحب جو اسی بیہیویئر کو جو چینج ہو رہا ہے اس کے خلاف یوز کر لیتے ہیں. یا وہ عورت خود ہی اگر ابیوزو نیچر کی ہے تو وہ اس ہفتے خاص طور پر جب اس کے اندر یہ بیہیویئر چینج آتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے اسپاؤس کے خلاف یوز کر لیتی ہے، اپنے بچوں کے کانوں میں کس طرح کی باتیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ وہ آخر کیلنڈر کے کون سے دن ہوتے ہیں جس میں ہارمونل اپس اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمس آتی ہیں. بالکل ایسے ہی جس طرح سے مینوپاز سے پہلے جیسے مینسس سے پہلے بیہیویئر چینج ہوتا ہے، ویسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا. انہوں نے بتایا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کس نوعیت کا ہے. اس پر انہوں نے کہانی لکھی، پوسٹ پارٹم ڈپریشن زمین، ماں اور لکھاری کا دکھ.
یہ بڑا زبردست ٹرائنگل انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پوسٹ پارٹل ڈپریشن ایک عورت کو ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد, جس طرح کہ ایک ایمٹینس اس کے اندر آتا ہے, جیسے اس کے اندر ایک ڈپریشن آتا ہے, جیسے اس کے اندر ایک انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ویسی ایک رائٹر کے اندر بھی ڈپریشن آتا ہے, اس کو پوسٹ پارٹل ڈپریشن ہم کہہ سکتے ہیں. یا بالکل ایسے ہی انہوں نے بڑا اس کو شاعرانہ انداز میں لکھا کہ جب میں کھیتوں میں جا کر دیکھتی ہوں تو گنے اور سرسوں کے کھیتوں کے اندر مجھے وہ ڈپریشن نظر آتا ہے جب فصل کے کٹ جانے کے بعد ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے. تو انہوں نے ایک ٹرائنگل بنایا اور اس کو ایک افسانوی انداز میں اس آرٹیکل کو لکھا, وچ از ویری امپریسو. مجھے بڑی مطلب نئے نقطے کی بات لگی. اچھا, اس کے علاوہ والدین کا اپنے بچوں سے حسد, یہ بھی ایک ہے امپورٹنٹ موضوع کہ بہت سے والدین جو ہوتے ہیں وہ سائیکوپیتھک ہوتے ہیں اور اپنے بچوں سے حسد کرتے ہیں. یا کام چوری کی نفسیات اور وجوہات پر ان کا آرٹیکل ہے کہ کام چوری جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے. پاکستان میں عام طور پہ لوگ نوکروں کو رکھتے ہیں, ان کے پورے خاندان کو نوکر سمجھتے ہیں, اسٹیٹس سمبل ہے. اور بڑے بڑے گھرانوں کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں بچوں کی, کام کرنے والوں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے نوکر ہیں, پورے خاندان کی انسلٹ کرتے ہیں اور ان مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل پورا کنٹرول ایک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں, خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ یہ چیزیں, اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اور آف کورس انہوں نے اس کو بڑا اچھا ڈیٹیل میں کہ کیا وجہ ہے. پیٹریارکل سوسائٹی ہے, مردوں کی سوسائٹی ہے, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کام چور ہوتے ہیں, بیویوں سے کام لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے پانی لے آؤ, چائے لے آؤ, جیسے ان کے مطلب یہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ بس حکم دے سکتے ہیں. وہ کبھی اٹھ کر اپنا کام نہیں کریں گے, اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے. یا پھر دوسری طرف یہ کہ اسٹیٹس ہے تو پیسے والے ہیں تو جناب نوکروں کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ برا برتاؤ چل رہا ہے. بیسیکلی وہ کام چور ہوتے ہیں, اور وہ نارسسٹک ہوتے ہیں, اور ان کے سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگ ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے ہیں کس طرح کام کرنا ہے, اور ان کے دماغ ہوتے ہیں اس طرح کے. تو یہ اس کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کر اس موضوع پر بات کیا ہے. اسی طرح ایک موضوع کیا جو جھپی ہوتی ہے, حق جو ہوتا ہے, کیا وہ محبت کی دوا ہے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بالکل ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ڈوپامین وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں جو ایک طرح سے بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں اور بڑا پلیجر سینس دیتے ہیں, اور یہ پڑھنے کے لائق ہے. جو ایک اور اہم موضوع تھا وہ شادی کا بندھن تھا, اس کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شادی کا بندھن ٹوٹنے کی نفسیاتی وجوہات کیا ہے. یہ اکثر و بیشتر ڈسکشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عام طور پر شادی کے لیے جب کبھی بھی کوئی رشتہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا خاندان ہے, دولت مند ہے, اچھا پڑھا لکھا ہے, صورت شکل اچھی ہے, چلو بھائی ہو گئی شادی. یہ اچھا خاندان کیا ہے یہ آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا, ایسے اس کا کیا مطلب ہے. اصل بات انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی نقطہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کبھی شادیاں ٹوٹتی کیوں ہیں تو کئی ایک پوائنٹس ہیں, ان میں سے مثلا انہوں نے کہا ہے کہ نارسسزم نظر آئے گا آپ کو خاندانوں میں یا اسپاؤسز کے درمیان. سائیکوپیتھ ہوں گے وہ, جو بعد میں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے مینٹل ڈس آرڈرس ہیں ان کے. جیلسی کا فیکٹر آپ کو ملے گا, ساس بہو بیوی شوہر سب کے اندر کیا جیلسیز ہیں. اس کے علاوہ کنٹرولنگ فیکٹر آپ کو بہت ملے گا, آپس میں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا, ایک دوسرے کو اپنی ملکیت سمجھنے کا, اور کرٹیسزم, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میوچول ڈسرسپیکٹ, اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بھی کسی حد تک, اور اس کے علاوہ کنڈیشنل ریلیشن شپ, یہ میرا وہ تیرا, اس قسم کی چیزیں. پرفیکشنزم, کچھ لوگ جو ہوں گے وہ زندگی میں کچھ ویسا تو نہیں کر کے دکھائیں گے, یعنی ان کی اپنی زندگی میں کچھ خاص نظر نہیں آئے گا, لیکن اپنی بیوی کے لیے بڑے پرفیکٹ ہوں گے, یا بیوی شوہر کے لیے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس چیز کو ہم کرائٹیریا بناتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ پھر کریکٹر سامنے آتے ہیں. اسی طرح ایک اور موضوع کہ کیا آپ شادی کے قابل ہیں, یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کیا آپ شادی کے قابل ہیں. اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی اور اعلیٰ ڈگری یافتہ ہیں اور اعلیٰ پیسے کماتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کی شہریت ہے تو صاحب آپ بڑے ایسا نہیں ہے. اصل میں تو کہتے ہیں سائیکالوجیکل ایشوز, اصل میں تو پرسنالٹی کی ٹائپ, اصل میں تو جینیٹک فیکٹر, اصل میں تو اور بہت سارے فیکٹر ہیں. تو انہوں نے باضابطہ اس کے اوپر ڈسکس کیا کہ اصل میں دیکھنا کیا چاہیے, کیا آپ واقعی شادی کے قابل ہیں. شادی کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تو نہیں ہے, جینیٹیکلی کچھ ایشوز تو نہیں ہے, ہارمونل ایشوز تو نہیں ہے, کوئی آپ کا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. اگر آپ رومانٹک ایشوز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ بھائی نیل ڈاؤن ہو کر انگوٹی پہنائی اور بڑا پیار کا محبت کا اظہار. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ واقعی پریکٹیکلی ہیلپ فل ہیں, کیا آپ ایکٹیولی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, کیا آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو لے رہے ہیں, کیا آپ کمٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ واٹ از کمٹمنٹ.
کیا آپ نے دوسرے آدمی کے ساتھ کمنٹ کیا ہے تو کس طرح سے آپ کو اس کو نبھانا ہے ساری زندگی؟ کیا آپ کو میوچول رسپیکٹ کا پتہ ہے؟ کیا آپ ان کی آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ محبت سے زیادہ احترام بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے کا، تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ واقعتاً ان کی ویژن کیا ہے لائف کے بارے میں، آپ کی ویژن کیا ہے اس کے بارے میں کس حد تک آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ واقعتاً آپ شادی کے لائق ہیں، آپ میچورٹی اتنی ہے آپ کی کہ آپ شادی کے لائق ہیں. اسی طرح سے اگلے 3 چیپٹرز ان کے 16 سے لے کے 19 تک ٹین ایجرز کے مسائل کے اوپر ہیں. یہ بہت اہم ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ٹین ایجرز جو ہیں ان کے کیا کیا پریلیمنری سائنس ہیں اس پر لکھا، اور پھر کس قسم کے بیہیویئر سامنے آتے ہیں، اور جب وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور بڑے نفسیاتی بحران کی بات کی انہوں نے. یہ پڑھنے کے لائق ہے یہ چیزیں. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے. ذہنی امراض کا علاج اور سیلف ہیلپ کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے، اور سب سے اچھا چیپٹر ایک اور بھی ہے، گرین زون تھراپی. ہمارے ڈاکٹر خالد سہیل کی یہ ایک پوری انہوں نے ایک گرین زون تھراپی کے حوالے سے پورا کام کیا، اور اس پر بہت ان کا اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ گرین، ریڈ، یلو، ہاؤ کس طرح سے یہ بیہیویئر جو ہے انسانوں کے اندر آتا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے. یہ بڑا کریٹو کام ہے ان کا، نو ڈاؤٹ. اس کے اوپر ان کا پورا ایک چیپٹر ہے ہمارے جو ہے نا صادقہ نصیر کا. تو دوستوں یہ کتاب بڑی پڑھنے کے لائق ہے. 201 پیجز کی کتاب ہے، بمشکل 2-3 گھنٹے کی مار ہے، مگر سر پڑھیے گا ضرور اس کتاب کو. یہ کتاب ہمارے لاہور میں پبلش ہوئی ہے. روزمرہ کی نفسیات آسان زبان میں ہے، مثالوں کے ساتھ ہے، بہت سائنٹیفک انداز میں لکھا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. میرا خیال اس کو آج اتنا ہی رکھتے ہیں. پھر حاضر ہوں گا میں پھر کسی نئے موضوع کو لے کر، کسی نئی کتاب کو لے کر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا.